سر یہ بھی سارے ولاگ دا حصہ ہی وے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خداوندا میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں خداوندا میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں میں اس فیئر ویل تقریب میں اپنے چیف گیسٹ جناب ڈاکٹر محمد افضل خان صاحب کو اور اس کے علاوہ اپنے ایم ایس جناب چودھری محمد اکرم مبارک صاحب کو اور ڈاکٹر محمد عظیم صاحب کو اور اس کے علاوہ اپنے رسپیکٹڈ اے ایم ایس جناب ڈاکٹر زاہدہ قیوم صاحبہ کو اور اپنے ڈی ایم ایس جناب ڈاکٹر سارہ صفدر صاحبہ اور اس کے علاوہ ڈاکٹر وقار عظیم صاحب اور اس کے علاوہ میں اپنے تمام جو میرے کنسلٹنٹ صاحبان جہاں پہ موجود ہیں جناب ڈاکٹر نعیم صفدر صاحب ڈاکٹر سعید بھٹی صاحب اور جناب ڈاکٹر ندیم رضا ملک صاحب اور اس کے علاوہ جناب ڈاکٹر عابد ملک صاحب اور اس کے علاوہ جناب تمام ہمارے جو رسپیکٹڈ میڈیکل اسپیشلسٹ یہاں پہ موجود ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے جو وارڈ بوائے وغیرہ موجود ہیں اور اس کے علاوہ جو تمام میڈیا کے پرسن ہیں میں ان سب کو اس ویلکم فیئر ویل پارٹی میں ویلکم کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرنا چاہتا ہوں اور تلاوت قرآن پاک کے لیے میں التماس کرتا ہوں جناب حافظ شفقت حسین صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں ٹھیک ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم ماشاءاللہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اس نقش سے لے کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی
حامد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، وہ علم و حکمت میں غیر محدود بھی، وہ علم و حکمت میں غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، مجھے حشر کا ڈر کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ تو اب ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بلاتے ہیں ہماری سٹاف نرس سلیم اختر صاحبہ کو کہ وہ سٹیج پر تشریف لے آئیں اور نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرما کر ہمارے دلوں کو روشن اور منور فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میں غلام غلامان احمد، میں سگے آستان محمد، میں سگے آستان محمد، قابل فخر ہے موت میری، قابل رشک ہے میرا جینا، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، دل شکستہ ہے، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہد عالم، اس میں رہتے ہیں شاہد عالم، جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ۔
مجھ خطا کار پر کس قدر ہے مہرباں تاجدار مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ۔ ماشاءاللہ، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو۔ اس پنڈال میں اپنے تمام مہمانان گرامی اور تمام جو صاحبان جہاں پہ موجود ہیں ان سب کے لیے میں اس شعر میں ان سب کو ویلکم کرنا چاہتا ہوں، اسپیشلی اپنے چیف گیسٹ اپنے ریسپیکٹڈ ایم ایس صاحب اور ہمارے جو اپنا اسپیشل جناب ڈاکٹر محمد عظیم صاحب اور تمام جو ہمارے مہمان گرامی یہاں پہ موجود ہیں۔ آپ آئے ہیں تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئے ہیں تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ تو تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس فیئر ویل پارٹی کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، تو کہتے ہیں کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ تو میں اپنے ریسپیکٹڈ سی ای او ڈی ایچ اے بکھر جناب راؤ سلیمان زاہد صاحب کو فیئر ویل پارٹی میں ویلکم کرتا ہوں۔ یہ جو فیئر ویل پارٹی ہے، بتاتا چلوں یہ کن کو اس میں ویلکم بھی کیا جا رہا ہے اور ساتھ میں گڈ بائی بھی کہا جا رہا ہے۔ تو اس میں جناب ڈاکٹر حق نواز صاحب جو کہ فوکل پرسن بھی رہے ہیں اور کووڈ کے واریر بھی رہے ہیں بہت زیادہ، اور اس کے ساتھ جناب ڈاکٹر شفقت حسین صاحب ہیں اور اس کے ساتھ ڈاکٹر خاور بلال ہیں، چونکہ حق نواز صاحب کا بھی ایم ڈی نیفرالوجی ہولی فیملی میں ایڈمیشن ہو گیا ہے پوسٹ گریجویشن کے لیے، اور ساتھ میں شفقت حسین صاحب جو ہمارے بہت ہی ریسپیکٹڈ میڈیکل افیسر ہیں، ان کا نیورو سرجری میں جناح ہسپتال میں ایم ڈی نیورو سرجری میں ہوا ہے، اور جو خاور بلال صاحب ہیں ان کا جی آر ڈی میں ہوا ہے۔ تو ان سب کے لیے یہ فیئر ویل منعقد کی گئی ہے۔ تو اب ان سب کو ویلکم کرنے کے لیے اور اپنے تمام مہمانان گرامی کو ویلکم کرنے کے لیے ویلکم سپیچ کے لیے میں دعوت دوں گا اپنے ریسپیکٹڈ ایم ایس جناب چودھری محمد اکرم مبارک صاحب کو کہ سر آپ تشریف لے آئیں اور اس پنڈال میں بیٹھے تمام اپنے مہمان گرامی اور سب کو ویلکم کریں، اور ساتھ ہی میں اپنے آرتھوپیڈک سرجن جناب ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ تو جناب ڈاکٹر چودھری محمد اکرم مبارک صاحب سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اللہ تعالیٰ کے انعام کردہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو ان کی میزبانی کا اعزاز بھی اور اعجاز بھی عطا فرمایا۔ میں ویلکم کرتا ہوں ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانا صاحب کو، اپنے عبدالعزیز سی او صاحب جناب راؤ محمد سلمان زاہد صاحب اور ہمارے پرانے اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عظیم صاحب اور باقی تمام اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ ولی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈائریکٹلی انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور بہت کم لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی خدمت کرتے ہیں انسانوں کی۔ آپ انسانوں سے بہت پیار بھی کرتے ہیں، اسی لیے ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں اور ان کو بار بار دیکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ جو ہاسپٹل جب 91 میں بنا تھا، یہ والا بلاک بڑا مین والا،
94 میں میری ادھر ایز CMO جوائننگ تھی، تو اس وقت یہ بڑا ویران سا تھا۔ اس ہاسپٹل کو یہاں تک لانے میں ہمارے سینئر ڈاکٹر ہیں، ان میں سے ابھی ڈاکٹر محمد عظیم صاحب بیٹھے ہیں، اور باقی بھی ہیں، عابد رضوی صاحب جیسے ریٹائر ہو گئے، ہاشمی صاحب بہت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے۔ انہوں نے بہت ہی محنت کی ہے، اور جو ہم CMO ہوتے تھے 5-6 ٹوٹل، ایک رات میں ایک ہی ڈاکٹر ہوتا تھا، شام کو بھی ایک ہی ڈاکٹر، سارے کام یہاں تک ہم کھینچ کے لائے ہیں اس کو۔ تو ہمیں یہ اپنے اوپر ہماری ہمتیں ختم ہو رہی تھی کہ اب ہم یا ہماری ایج کے لوگ اس کو مزید چلا نہیں سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ آپ ینگ لوگ آئے، آپ نے ہماری امیدوں کو ہی نہیں پورا کیا، آپ نے بلکہ جو ہم نے کوشش کی تھی ان کو بھی ہم شرمندہ ہوا کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا جتنا ان لوگوں نے محنت سے کام کیا۔ تو ایز اے کولیگ ڈاکٹر اور MS ہوتے ہوئے یہ میرے لیے خوشی کا باعث ہے کہ سینئر تو بہت ہی پیارے ہیں، بہت محنت سے کام کر رہے ہیں، لیکن جونیئر نے بھی اپنی کوئی بھی کمی نہیں چھوڑی۔ خاص طور پہ کرونا کے دنوں میں یہ جو ٹیم ایک بنی تھی، ایک جذبہ بنا تھا۔ جب میں ادھر آیا تو میرے CO صاحب نے فرمایا مجھ سے کہ لیبر روم سے بہت کمپلینٹ ہے، ایک ایمرجنسی اور لیبر روم۔ میں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ تو 10 دن مجھے فون آئے، اس کی گواہی راؤ صاحب خود بھی دیتے ہیں کہ کمپلینٹس آئیں، اس کے بعد کمپلینٹس ہی بند ہو۔ اور ڈاکٹر شفقت صاحب جو اسی ٹیم کا ایک حصہ تھے، جو ینگ ڈاکٹر کی ایک ٹیم تھی، اس میں سے ایک ڈاکٹر کو میں نے پرکھا، باقی کو نہیں پرکھا، صرف ڈاکٹر شفقت صاحب کو میں نے DMS بنایا۔ یقین کریں کہ اس لڑکے نے بہت محنت کی۔ تو جب اس ٹیم کا ایک ممبر ایسا ہے تو باقیوں کے بارے میں تو میں خود گیس لگاتا ہوں کہ وہ جب سارے اکٹھے ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہاسپٹل جو ہم نے چلایا تھا آج سے 15 سال قبل، اس سے بہت بہتر چلایا۔ اور یہ بڑے باادب لڑکے ہیں، سینئر کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ تو ان کے جو آزاد میں جو یہ پارٹی ارینج کی ہے، میں قمر صاحب سے کہہ رہا تھا کسی ہوٹل پہ کر لے جا، 4 بندے ہیں ٹوٹل، تو کھانا کھا لیں، کیا اتنا خرچہ کرنا آپ نے؟ یہ سارا خرچہ ڈاکٹر قمر صاحب نے کیا، MS کا اس میں ایک دھیلا بھی نہیں ہے۔ تو مجھے جو ہے نا اس بات پہ ایک دکھ ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو رشتے اور ٹیمیں تیار کرنے میں، بنانے میں عمریں گزر جاتی ہیں، اور جو لوگ چھوڑ جاتے ہیں، دل توڑ جاتے ہیں، ان کو شاید پتہ نہیں کہ ہم نے کتنی محنت سے یہ ٹیمیں بناتے ہیں، اور قدرت لمحے میں وہ ٹیم توڑ دیتی ہے۔ میری ٹیم کے ممبر تھے سارے لوگ، آپ مجھے انتہائی دکھ ہے، لیکن خوشی یہ ہے کہ آج 3-4 سال کے بعد یہیں واپس آئیں گے۔ یہ لوگ آپ کی خدمتوں کے منتظر ہیں۔ میری آپ کے لیے دلی دعائیں ہیں، اور نہ میں بھول جاتا ہوں، 4 دفعہ میں نے یاد کرنے کی کوشش کی ہے، ڈاکٹر شفقت صاحب اور ڈاکٹر تجمل صاحب، ڈاکٹر حکنواز صاحب، اور کیا ہیں جی، خاور صاحب، آپ کے لیے بہت دعائیں ہیں۔ اور میں اجازت چاہوں گا، ایک مجھے نا میں نے شعر اب یادداشت نہیں اتنی رہتی، میں نے لکھ لیا تھا۔ بات یہ ہے کہ زندگانی نوحہ ہے ان تمام لمحوں کا، زندگانی نوحہ ہے ان تمام لمحوں کا، جن میں تم ضروری تھے اور کہیں نہیں تھے تم، جن میں تم ضروری تھے اور کہیں نہیں تھے تم۔ شکریہ جی، آپ دعاؤں کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ تیری محفل سے یہ دیوانے چلے جائیں گے۔ سر اسپیشلی آپ کے لیے، کیونکہ شفقت صاحب جا رہے ہیں، اس لیے تیری محفل سے یہ دیوانے چلے جائیں گے، شمع جلتی رہے گی، پروانے چلے جائیں گے۔
یہ چمن آباد رہے گا اور یہ پرندے، یہ چمن آباد رہے گا اور یہ پرندے اپنی اپنی بولیاں بول کر اڑ جائیں گے۔ تو میں التماس کروں گا جناب ڈاکٹر شاہد حسین بلوچ صاحب سے کہ آپ سٹیج پہ تشریف لے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور ہمیں مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں ویلکم کرتا ہوں اپنے عزیز مہمانوں کو ہماری اس چھوٹی سی محفل کو رونق بخشی اپنے آنے سے۔ مجھے بالکل نہیں بتایا گیا تھا کہ مجھے اسٹیج پہ بلایا جائے گا، یہ اچانک طے ہوا ہے۔ خیر، بہت ساری دعائیں ہیں ان دوستوں کے لیے جو جا رہے ہیں ٹریننگ کرنے کے لیے۔ اوبویسلی ان کی کمی ہمیں ضرور محسوس ہوگی، لیکن ہم خوش ہیں کہ وہ اپنے برائٹ فیوچر کے لیے جا رہے ہیں، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، اور انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو اسی جوش و جذبے کے ساتھ یہاں DHQ بھکر میں اپنی خدمات دیں گے۔ بہت ساری دعائیں، تھینک یو۔ محفل میں چار چاند لگانے کے باوجود، محفل میں چار چاند لگانے کے باوجود جب تک نہ آپ آئے اجالا نہ ہو سکا۔ تو اب میں اپنے چاند رضا جناب ڈاکٹر قمر رضا صاحب کو التماس کروں گا کہ سر آپ تشریف لے آئیں اور اپنی دوستوں کو ایک تو گڈ بائے اور ساتھ میں ایکسپیرینس سپیچ بھی اس کو کہہ لیں، وہ آپ کر کے انہیں بتائیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دو تردیدیں کرنی ہے، اس کے بعد جو ہے میں اپنی بات کا آغاز کروں گا۔ سب سے پہلے تو شاہد کو میں نے 6 دفعہ بتایا تھا کہ اس کی بات ہے۔ دوسرا، اس فنکشن کو سجانے میں تمام میرے بھائیوں کی کنٹریبیوشن ہے، اکیلا میرا کوئی ساتھ نہیں ہے، اور تمام نے مل کے جانے والوں کی عزت افزائی کے لیے کاوش کی۔ یار ہوئے دلدار ہوئے ول یاری لاون چسے، یار ہوئے دلدار ہوئے ول یاری لاون چسے، سر منگے سر دئیے دل دیون کیڑی کسے، او کافرے جیڑا لا کے یاری پیچھے آکھے میڈی بسے، او کافرے جیڑا لا کے یاری پیچھے آکھے میڈی بسے، یاری لاون توڑ نبھاون سکو پیر فرید دا دسے۔ جناب افضل خان ڈھانڈلا صاحب، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ ہمیشہ جب بھی کسی بھی فنکشن میں آپ کو ہم نے تکلیف دی یا آپ نے اس کو، آپ پچھلے فنکشن میں آپ نے کہا بھی تھا کہ مجھے بطور ڈاکٹر بلایا کریں نہ کہ بطور MN، ہمیشہ ہماری عزت میں اضافہ کیا ہے، میں اس کے لیے آپ کا انتہائی مشکور ہوں۔ ہمیشہ فرسٹ آنے والے اور ہمیشہ بکھر کی شان بڑھانے والے جناب CO راؤ سلیمان زاہد صاحب، آپ کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ سر آپ کے گھر پہ انتہائی زیادہ مصروفیت تھی، لیکن پھر بھی آپ نے اپنی انتہائی اہم مصروفیت کو چھوڑتے ہوئے ہمارے جانے والے ہیروز کے لیے اپنا وقت نکالا ہے۔ DHQ کو ایک نئی پہچان دینے والے انتہائی خوبصورت دل کے مالک، جنہوں نے چند جگہوں پر پھول لگا کے ہی ان کی شان کافی زیادہ بڑھا دی ہے، جن کا ویژن ہمارے سب کے ویژن سے بہت زیادہ برتر ہے، جو بیماری کے باوجود اس تکلیف میں ہم سب کی رہنمائی کرتے ہیں اور ہم سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، جن کی کنٹریبیوشنز میں جناب وارڈ، یہ آج کی انتہائی خوبصورت خبر کہ اینڈوسکوپی سوٹ بن رہا ہے، اور اس طرح کی دوسری چیزوں کو جنہوں نے ترتیب دیا ہے۔ جناب ڈاکٹر اکرم مبارک صاحب، آپ کیوں روح رواں ہیں، آپ کہہ رہے تھے آپ کے اس محفل میں کوئی کردار نہیں ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ محفل سج ہی نہیں سکتی تھی۔ آنے والے میرے معزز کنسلٹنٹس، میرے معزز میڈیکل آفیسرز، چارج نرسز، آپ سب کا اپنے قیمتی وقت میں سے یہاں پر ٹائم دینے پر میں انتہائی مشکور ہوں، اور سب سے اہم اور ہمیشہ میری آدھی ریکویسٹ پر آ جانے والے میرے میڈیا کے بھائی، جن کا میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں، صرف دوستانہ ہے، اور کبھی کسی قسم کا آج تک مجھے ان کی طرف سے کام نہیں کہا انہوں نے، لیکن
ایک عجب سی محبت بنائی ہوئی ہے انہوں نے کہ میں ایک ریکویسٹ آدھی سی بھی بھیج دوں تو یہ وقت سے پہلے آ جاتے ہیں. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں. آج جانے والے 4 دوستوں کے بارے میں کچھ باتیں کرنی ہیں. ڈاکٹر خاور میری ہمارے ساتھ انہوں نے کافی سارا کام کیا، پہلے کووڈ میں اور پھر جناح میں. انتہائی ڈیڈیکیٹڈ، سیلف لیس اور ہمیشہ اپنے پیشنٹس کے ساتھ رہنے والے، میچور اور ساتھ نالج کے ساتھ اسکل بھی کافی زیادہ ہے، اور ایز اے ٹیم میٹ سب سے اچھی پرفارمنس ان کی رہی. اور ایک ٹرسٹ وردی میرے فیلو تھے کہ جن پہ ہمیشہ یہ یقین رہتا تھا کہ اگر یہ ڈیوٹی پر ہیں تو ہمیں کسی اور ہیلپ کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو ان کی ڈیڈیکیشن کو سلام. اس طرح ڈاکٹر تجمل نے کچھ کم کام کیا ہے ہمارے ساتھ، ویسے ماشاءاللہ ایمرجنسی اور دوسری جگہوں پہ کام کرتے رہے. ڈاکٹر تجمل سے میں پوچھتا تھا نا کہ آپ میرے میسج کا رپلائی نہیں کرتے، تو ان کا بڑا آگے پیارا سا جواب ہوتا تھا، کہتے ہیں آپ کے وارڈ میں نا سگنل نہیں آتے، میں پہلے مسجد کے پاس جاتا ہوں، رپلائی کر کے واپس آتا ہوں تو اگلا میسج آ جاتا ہے، اتنی دیر میں مجھ سے وہ رپلائی نہیں ہوتا. ڈاکٹر شفقت حسین کا جو کرونا میں کردار تھا وہ بھی اچھا تھا، لیکن جو ایز اے ڈی ایم ایس شپ انہوں نے لیبر روم کے مسائل کو سمجھا اور پراپرلی ایم ایس صاحب کو کنوے کیا، اور جس طرح سے وہاں پہ مسائل جو نائٹ پہ ہوتے تھے ان کو سالو کرنے کے لیے جو پیشن تھا، کیونکہ ڈاکٹر شفقت کی جو چینج تھی ان کے ایٹیٹیوڈ میں، وہ صرف سر کی جو ایک میجیکل کاؤنسلنگ سکلز ہیں اس کے تھرو آئی تھی، اور جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ انہوں نے ایز اے ڈی ایم ایس شپ کام کیا ہے وہ ہم سب کے لیے فالویبل ہے اور سارا کچھ ہے. آخر میں جو ہمارے اس سب کے کووڈ کے روح رواں تھے اور میری ہزاروں تلخ باتیں، میری ڈانٹیں، ہر قسم کی سخت سے سخت بات جو سہ جاتے اور مجھے ساتھ لے کے چلتے رہے، اور ہر چیز میں جنہوں نے سیلف لیسلی کام کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی ہے. یہ جب ان کا ڈیسیجن لینا تھا نا ہم نے کہ آپ اینستھیزیا میں چلے جائیں یا میڈیسن میں جائیں، میڈیسن کسی فیلڈ میں جائیں، تو ہم سب کنفیوز تھے. پھر انہوں نے میڈیسن کو چوز کیا اور یہ ان کی ڈیزائرڈ فیلڈ تھی جو نیفرولوجی میں گئی ہے. تو جو ہماری جو سمجھ ہے، جو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جو ان کی محنت تھی اس دوران کووڈ میں تمام لوگوں کی خدمت جو جس طرح سے انہوں نے کی ہے، یہ کسی کی دعا ہی ہے جس نے ان کو ان کی ڈیزائرڈ پلیس پہ پہنچایا ہے. اور ہم کافی زیادہ پر امید ہیں کہ آنے والے وقت میں وہ اس سے زیادہ اچھا پرفارم کریں گے اور پھر آ کے اپنی ماں دھرتی کی خدمت کریں گے. آپ سب کا اس تقریب کو 4 چاند لگانے کے لیے بہت بہت شکریہ. میری تمام تر نیک تمنائیں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ہیں کہ وہ یقیناً جس خوبصورتی کے ساتھ یہاں پہ کام کر چکے ہیں اسی طرح سے اس کو کنٹینیو کریں گے. اور جی ہماری جو کوشش ہے یقیناً ان کے شایان شان تو نہیں ہے لیکن اسے وہ قبول کریں گے. بہت شکریہ. میں نے ان کے لیے ایک غزل لکھی تھی، اگر ناراض نہ ہو تو سنا دیں. اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا، اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا، مگر تمہاری طرح کون مجھ کو چاہے گا. تمہیں ضرور کوئی چاہتوں سے دیکھے گا، تمہیں ضرور کوئی چاہتوں سے دیکھے گا، مگر وہ آنکھیں ہماری کہاں سے لائے گا. نہ جانے کب تیرے دل پر نئی سی دستک ہو، مکان خالی ہوا ہے تو کوئی آئے گا. تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا. میں اپنے راہ میں دیوار بن کے بیٹھا ہوں، میں اپنی راہ میں دیوار بن کے بیٹھا ہوں، اگر وہ آیا تو کس رستے سے آئے گا. بہت شکریہ. کمر بھائی ایک سرائکی دی پہلے نظم پڑھیے تے میرے دل بن گئے جی میں شعر پڑھ کے نا تے یہ شعر حق نواز سے صرف فٹ آندا ہے، شاید حق نواز سے صرف فٹ نہ آوے میتھے بھی آ ونجے تے باقی میرے ورگے ہور کہیں تے شاید آسی. شاکر شجاع بھائی دا شعر ہے ماشاءاللہ. حق نواز بھائی دی ایم ڈی نیفرالوجی تاں ہو گئی ہے اپنا پوسٹ گریجویشن دے وچ، لیکن ادھا بھی دی کچھ حصہ زندگی دا کوئی کتاب ادھا خالی پئی ہے. شاید اس سے ٹرائی ہوتا کریندا ہے لیکن ادھا کوئی وہ کہتے ہیں کینڈیڈیٹ ملدا نہیں پیا.
तां वो मैं दर्द बयान करना शाकिर शुजावादी बयान किया है। शाकिर आदा है जिंदगी एक भार है जिड़ा मैं चाई वदा, जिंदगी एक भार है जिड़ा मैं चाई वदा, चवीदा नहीं पर चा के कण दे पिछू लटकाई वदा। शाकिर आदा है गरीबां को कौन गल लैंदा है शाकिर, मैं अपने आप को गल लाई वदा। उम्मीद है तर्जमानी हो गई होगी। तो इसके साथ ही मैं डॉक्टर हक नवाज साहब से गुजारिश करूंगा कि काइंडली आप स्टेज पर तशरीफ ले आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। आए जनाब। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान इकरामी जनाब MNA डॉक्टर मोहम्मद अफ़ज़ल खान ढांडा साहब, CEO डॉक्टर ज़ैद सलमान साहब, MS चौधरी अकरम मुबारक साहब और डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम साहब और बाकी हमारे सीनियर फिजिशियन पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर साजिद भट्टी साहब और मेडिकल ऑफिसर्स जितने आए हैं, AMS और DMS और जितनी हमारे स्टाफ नर्सेज मौजूद हैं, वार्ड सर्वेंट्स मौजूद हैं, उन तमाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे आखिरी लम्हात जो बखर में हैं, इंशाल्लाह आज हम डॉक्टर शफकत और मैं चले जाएंगे, इनको खूबसूरत बनाया है और ये हम हमेशा याद रखेंगे। DHQ पे मेरा सफ़र जुलाई 2019 से स्टार्ट हुआ जब मैंने ज्वाइनिंग दी, हाउस जॉब ख़त्म करके आए यहाँ पे। तो एक तो मैं DHQ की इंतज़ामिया का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एतमाद किया मुझ पर। उस वक्त हमारे MSA डॉक्टर हसन नवाज साहब थे, उन्होंने फोकल पर्सन बनाया मुझे डेंगू क्योंकि उस वक्त पीक पे था, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और हर जगह काफ़ी केसेस आ रहे थे। फिर उसके कुछ अर्से बाद कोविड आ गया। कोविड के दिन बहुत ज़्यादा आपको पता है न्यूज़ में आ रहा था, चाइना से स्टार्ट हुआ और पूरी दुनिया में जिस तरह फैल गया, तो काफ़ी मुश्किल वक्त था, लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया कि आप तमाम की मेहनत से हमने इस चीज़ को जो है ना काबू पाया। CO साहब ने हमेशा हमारी रहनुमाई की। सेकंड वेव में डॉक्टर कमर रज़ा साहब DHQ पे आए और इनके आने के बाद जो रहनुमाई तब्दीलियाँ आई हमारे DHQ में कोविड के ट्रीटमेंट में, वो उनसे सब आगाह हैं। उन्होंने जिस तरह हमारी रहनुमाई की, हमें मशीन्स का यूज़ करना सिखाया जिसमें हम बाईपैप, CPAP, वेंटिलेटर, हाई फ्लो, ये सारी न्यू चीज़ें थी हमारे लिए और ये सारी सीखी हैं। इंशाल्लाह ये आगे सबको भी काम आएंगी, हमारे लिए भी जो है ना हमें फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम का कि तमाम ने सपोर्ट किया और इंशाल्लाह आगे भी मेहनत करेंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। थैंक यू। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है हमारा दौर आएगा। इसके साथ ही मैं जनाब डॉक्टर साजिद अली भट्टी साहब से गुजारिश करूंगा सर काइंडली स्टेज पे तशरीफ ले आएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान महफिल, अस्सलामु अलैकुम। थोड़ा सा वक्त था हमारे लिए इस फंक्शन को अरेंज करने में, लेकिन बहुत अच्छा अरेंज हो गया और इस पूरी जो हमारी यहाँ की काविश थी उसका रूह रवां ये 4 मेंबर थे, खुसूसन हक नवाज, डॉक्टर खावर, डॉक्टर शफकत और डॉक्टर तजम्मल साहब। मैं सबको अपनी दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो अपनी मुस्तकबिल के लिए एक अच्छी जगह पर जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा नेक तमन्नाएं, बहुत ज़्यादा दुआएं आप सब के लिए। जहाँ रहें खुश रहें और जब लौटें तो अपनी सलाहियतों को कुंदन बनाकर आएँ ताकि इस धरती की खिदमत कर सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
لگا کے شہر لگا کے آگ شہر کو یہ بادشاہ نے کہا، لگا کے آگ شہر کو یہ بادشاہ نے کہا، اٹھا ہے آج دل میں تماشا تماشے کا شوق بہت، جھکا کر سبھی شاہ پرست بول اٹھے، جھکا کر سر سبھی شاہ پرست بول اٹھے، حضور کا شوق سلامت رہے شہر اور بہت۔ تو اس کے ساتھ ہی جناب میں ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر شفقت حسین صاحب سے کہ کائنڈلی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں اور ایک گنگناتی اور چھلکتی ہوئی تقریر ہمیں سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں جتنے معزز مہمان آئے ہیں ان کا کہ وہ تشریف لائے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ اس کے بعد میرا کوئی اتنا خاص ایکسپیرینس نہیں ہے اسٹیج کا، تو اس وجہ سے میں تیار تھا کہ ڈاکٹر قمر رضا صاحب مجھے تھوڑا سا ٹف ٹائم دیں گے۔ بہرحال جیسے ڈاکٹر قمر رضا صاحب نے میرے بارے میں کہا کہ میں نے اتنا زیادہ کام تو نہیں کیا کووڈ میں، لیکن جو ریسنٹلی میرے پیراڈائم میں چینج آیا ہے وہ دو شخصیات کی وجہ سے زیادہ تر آیا ہے۔ وہ ایک ہیں میرے بھائیوں جیسے دوست ڈاکٹر قمر رضا صاحب، اینڈ دوسرے ہمارے ایم ایس صاحب ڈاکٹر اکرم چودھری صاحب کی وجہ سے۔ انہوں نے مجھے ڈی ایم ایس بنایا، اس کے بعد سے میں نے کوشش کی کہ جتنا خود کو چینج کر سکوں کر رہا ہوں، اور ایسا ایسا کوشش کروں گا کہ جتنی امپرومنٹ ہو سکے فیوچر میں بھی۔ تو اس کے ساتھ ہی کہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ جتنا آپ نے آج کی یہ شام ہمارے لیے خاص بنائی ہے۔ تو ویسے تو میں آج بہت زیادہ جذباتی ہوں، تو بہت بہت شکریہ آپ سب لوگ۔ حافظ۔ ظفر دل سے تو نکل جائیں گے ہم، ظفر دل سے تو نکل جائیں گے ہم، بہت یاد آئے گا یہ گھر پرانا۔ جناب ڈاکٹر خاور بلال صاحب آپ کائنڈلی اسٹیج پہ تشریف لیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جی السلام علیکم۔ میں سب معزز مہمان شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پہ آئے ہیں اور انہوں نے ہمیں عزت بخشی ہے۔ میرا جو ٹینیور ہے ڈی ایچ کیو کے اوپر وہ 19 منتھس ہے، اس میں بہت ساری روٹیشنز گزری ہیں، ایمرجنسی بھی، میڈیسن روٹیشن بھی تھی اور نیفرالوجی میں بھی گزری ہے، پیڈس میں بھی۔ جو سب سے زیادہ مزہ آیا ہے جس میں کام کرنے میں، کیونکہ ڈاکٹر کی لائف میں ایک پیشن ہونا لازمی ہے۔ اگر اس کو پیشن ہے اس کے اندر اور اس کو ورکنگ انوائرمنٹ مل جائے تو اس کے لیے اس سے زیادہ اچھی بات کوئی بھی نہیں ہوتی۔ تو ڈاکٹر قمر کی موجودگی میں یہ تھا کہ ڈاکٹر اگر اپنے نالج کو اپ گریڈ کرتا رہتا ہے تو وہ آپ کو اچھا ایک ٹریٹمنٹ کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ تو اب جب جناح وارڈ میں ہم آئے تھے تو ڈاکٹر قمر ہم سے بہت زیادہ کوشچن کرتے تھے ریلیٹڈ ٹو پیشنٹ۔ ہم جیسے کچھ بھی پیشنٹ کے بارے میں اپڈیٹ کرتے تھے تو ڈاکٹر قمر کا ایک وہ نیکسٹ کوشچن ہوتا تھا، اس سے ریلیٹڈ ہم کچھ پڑھتے تھے، پڑھتے اس طرح کرتے کرتے تو جیسے ہم یہاں پہ 19 منتھس میں پہلے آیا تھا تو ایک چینج خود میں محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ میں آپ کہاں تک گئے ہیں۔ میرا بیسیکلی کہیں پہ انڈکشن تو نہیں ہوئی، ریزیڈنسی کے ایشوز کی وجہ سے میں پیریفری کے اوپر گیا ہوں جی آر ڈی ڈھنگانا میں۔ تو جب اب جہاں میں گیا ہوں تو وہاں پہ میرے سینٹر کے اوپر لائٹ بھی نہیں ہے، ایشو یہ ہے لائٹ بھی نہیں ہے، اور وہاں پہ ہمارے پاس جو عملہ ہے وہ بھی کم ہے، 6 میں سے 3 بندے ہیں۔ تو ڈاکٹر قمر سے میں نے ڈسکس کیا کہ میں وہاں پہ جاؤں یا نہ جاؤں، یہاں پہ میں آلریڈی کام کر رہا ہوں۔ تو ڈاکٹر قمر نے اچھا گائیڈ کیا کہ آپ اپنی 1 سال ہے مشکل کی طرح جس طرح بھی گزار سکتے ہیں آپ گزاریں، تو اللہ راستے بنا دے گا۔ تو میں نے یہاں سے ریزائن کیا، وہاں جوائن کیا، تو راستے وہاں پہ رہنے کا پرابلم تھا، بہت سارے ایشوز تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسے راستے بنائے، وہاں کے رہنے کو جگہ بھی مل گئی۔ اس کے علاوہ آج میں لاسٹ او پی ڈی میں نے کی ہے، کوئی فرائیڈے والے دن وہاں پہ 45 پیشنٹس تھے، کل وہاں پہ 100+ پیشنٹس تھے۔
تو پیشنٹس وہاں پہ اتنے ہیں کہ کبھی بھی وہاں پہ کوئی ڈاکٹر نہیں گیا وہاں پہ، تو ڈاکٹر وہاں پہ کوئی بھی نہیں گیا ابھی تک. تو میری خواہش تھی کہ میں وہاں پہ ایسی چیزیں لے کے آؤں جو پیشنٹس کے لیے فائدہ مند ہو. میں نے 2 ڈونر سے بات کی، وہاں پہ مجھے ECG کے لیے ڈونیشن ملی ہے. میں انشاءاللہ وہاں ECG مشین ارینج کروا رہا ہوں کہ وہاں بیٹھ کے، کیونکہ وہاں سے واسو کا کوئی بنتا ہے 30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، حیدرآباد تھل بھی 30 کلومیٹر ہے. اگر کوئی کارڈک پیشنٹ آ جاتا ہے آپ کے پاس، آپ نے اس وقت اس کو ٹریٹمنٹ نہ دیا تو راستے میں اگر وہ وہاں سے سروائیو کر بھی گیا تو کارڈک ڈیمیج اتنا ہوگا پوری لائف کے لیے اس کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہیں. تو میری کوشش ہے کہ میں وہاں پہ سب سے جتنی ہو سکتی ہیں مجھ سے میں سہولیات پیشنٹس کے لیے وہاں مہیا کروں. CO صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہاں تھوڑے سے ایشوز ہیں، میں نے کل جانا ہے ان کے پاس، انشاءاللہ وہاں پہ بریف کرنا ہے. میڈیسن سے ریلیٹڈ بھی ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں. تو ہم نے یہاں سے ڈاکٹر قمر سے ایک بات سیکھی، اگر آپ کی نیت اور آپ آنےسٹ ہو کے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے انوائرمنٹ خود ہی بخود بنتا جاتا ہے. تو وہاں پہ میری کوشش ہے کہ وہاں پہ جتنا عرصہ میں ہوں ریزیڈنسی کے لیے 1 سال میں نے گزارنا ہے، وہاں کے لوگوں کے لیے جتنا ہو سکتا ہے ایز اے میڈیکل افیسر جتنی میں خدمات دے سکتا ہوں میں اتنی پرووائڈ کروں جو میں نے یہاں سے سیکھی ہیں. تھینک یو سو مچ. جی بالکل، میں بھی اسی علاقے کا ہوں جہاں کا یہ خاور صاحب جس علاقے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور مجھے پتہ ہے بخوبی وہاں پہ کیا کیا مسائل ہیں. تو مجھے خاور صاحب کی یہ بات دیکھ کے ایک لطیفہ یاد آ گیا. تو لطیفہ سنیا سا میں اپنی زبان دے وچ مزے تاں سی. جی خاور صاحب ڈھنگان دے وچ لگے گئے پنڈ تھان تے، اگے تو کو پتہ ہے پنڈ تھان دے اوتے ہکو ڈاکٹر ہوندا ہے، وہ سارے مریض ہی اسے دیکھنے تے، اگر کوئی کہندا ڈنگر بیمار تھی تو اس نے اسے دیکھنا ہوندا ہے. تے اللہ کرے خاور صاحب دے کول کوئی گاں ماں والا مریض نہ آوے. تاں ہویا اس طرح بھئی جویں پرانا ہے حساب کتاب دے وچ ایک پنڈ دے وچ ہکو ہی ڈاکٹر ہے، پاویں وہ ڈاکٹر ہے جو بھی کوئی نیم حکیم ہے، تے او دے کول نہ کہیں علاقے دی کوئی مجھ گاں خراب ہوئے تو وہ بھی او دے کول گھن کے آندے ہیں، کوئی بندہ بیمار ہوئے تو وہ بھی او دے کول گھن کے آندے ہیں. تے ان یار کوئی ایک سکھندر جویں ہوندے ہیں UTD ڈسپینسر ٹائپ، ہوں آ کے چلو ہوئے نہ ہوئے تے میں بھی اسے گنا، چلو کوئی گھر وچ کے بیمار تھے یا اپنی دکان کھول گنساں. خیر او گیا او دے کول تے اس نے کوئی استاد جی مینوں کام سکھاؤ. اس نے کہ کوئی مسئلہ نہیں پتر جیڑا کوئی میں نہ دے میں تے کو سکھا دے ساں. او دے کول آ گئے جناب علی جیڑا ڈاکٹر صاحب ہیں تے رب تو جس ٹائم وہ سکھندڑ آیا تے کول سکھن واسطے سکھلائی والا تے ایڈو ایک بندے دی نا مجھ بیمار تھی گئی. مجھ دے نا گلے دے وچ کوئی گنگلو پھس گیا. تے انہاں آ کے بھائی یہ گنگلو کڈاونا تے ہن ڈاکٹر صاحب کو لائے کھڑوتے ہیں. اچھا گنگلو مجھ نو گھن کے آ گئے. انہاں کہ ڈاکٹر صاحب گل ہے ساری مجھ ہے تے مجھ ہک ہے ساری تے اس کے علاوہ سارا گزارا بسری کوئی نہیں. ادنا گلے دے وچ گنگلو پھس گئے تے ایک میں کٹ دے وہ. تے ڈاکٹر آکھے جڑا نال او سکھلائی والا بندہ ہے اس نے کوس بھائی او سامنے سولم نہیں دیتا پیو تو ایک اٹ پٹ کے گھنا. اس اٹ پٹ کے گھنا دی اس آکھے دے مجھ دے نا سنگ تے مار، مجھ دے سنگ تے ماری اللہ والو ہومنی آئی او جناب علی گنگلو باہر نکل آیا تے مجھ دے ساہ وال پے تے ڈاکٹر دی بلے بلے ہو گئی. خیر مجھ گھر کے نکل گئے. ہویا کہ جناب جڑا سکھندڑا جڑا سکھلائی والا اس کہ بس یہ ساری حکمت میں پاس کر گئی ہے تے ہن میں اپنی دکان کھولینا. ہویا کہ جناب علی اس نا شامی واپس گھر آیا تے او جڑی اٹ جڑی مجھ دے سنگ تے ماری آئی او اٹ چاہ کے تے جناب علی اس دھو گئی دی تے اپنے سویرے بیٹھک دے سامنے بیٹھیا تے سٹول بھی لا کے دے تے سٹول دے اوتے اٹ دھو کے اس رکھ دتی. ایڈو ایک بابے نو اسرائیل پٹیا تے جناب علی بابا آوڑے دے کول بھائی ڈاکٹر جو نواں سارے پنڈ چ آیا ہے اس آخیا ڈاکٹر صاحب میرے سارے بڑا درد ہے تے کوئی دوائی دسو. ڈاکٹر آکھے مسئلہ ہی کوئی نہیں. اس تو ظاہر اس نے تے ہکو ایٹم آندا جڑا سیک کے آیا ودا تازہ تازہ. اس آکھے میرا بچڑا انج کرنا تو بابا سر تنا جھکا. بابے سر جھکایا اس جناب علی اٹ چاہ کے بابے دے سر چ ماری تے بس بابا وتا گاں لگا گیا. بابا کے اگاں لگا تے پنڈ چ لالا لالا پے گئے ہن تے بندہ تب گیا مر. انہاں آکھن دی سزا اے وے کہ اے نہ ہکو ایو بندہ ونج کے اس بندے نو قبرستان چھوڑ کے آسی. بابا چنگا بھارا آئی اوکھ سوکھ کر کے اس بندے جنالی بابے دی میت چاہ کے تے قبرستان تک پہنچا دیتی. شامی تھک کے آ گیا اس آ کے دکان دی چھٹی تے نہیں کرنی لازمی کھولنی تے ہے. سویرے وقت فریش ہو کے بیٹھے جناب جلے بیٹھا تے ود کہیں بے نو اسرائیل پٹیا تے ود او جناب لیا بڑیا. اس آکے بابے آکے ہو کھور بابا ہے. بابے آکھیا کہ بچڑا انہیں میرے نا مسانے جو بڑی گرمی راندی ہے تے کئی دوائی لے. اس آکے بابا کوئی مسئلہ ہی کون. اس آکے بچڑا اے رسا کورس دے پیسے کتنے گن سے.
اس آ کے بابا پیسے دی ٹینشن نہ گین پیسے بے شک تو اگلے سال دے دے میں صرف ہکا گل ساجا تورے گھر تو قبرستان کتنا دور ہے تا اس دے نال ہی میں التماس کرے سا جناب ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب نو کہ سر کائنڈلی تسیں بھی سٹیج تشریف گھنا وہ تے کوئی اپنے خیالات دا اظہار کر کے سانو مستفید فرماؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز مہمان گرامی اور شرکاء حضرات، بہت مہربانی کہ مجھے چانس دیا. میرا کرونا وارڈ اور ان سے تو اتنا زیادہ میرا ایکسپوجر نہیں رہا، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ جب سے یہ کرونا وارڈ اسٹیبلش ہوا، اسپیشلی ان نوجوان لوگوں نے اتنی محنت کی اور مریضوں کا اتنا خیال رکھا کہ کرونا وارڈ ہماری ڈی ایچ کیو کی پہچان بنا. اور ہم فخر کرتے ہیں جب بھی کہیں ڈی ایچ کیو کا تعارف ہوتا ہے تو کرونا وارڈ کی وجہ سے ہماری عزت ہوتی ہے. ہماری وہاں پہ لوگ تعریف کرتے ہیں کہ کرونا وارڈ میں ہمارے جو ٹیم ہے اس نے وہ کام کیا ہے جو بہت بڑے ٹیچنگ ہاسپٹلز میں بھی نہیں ہوا. اور ڈاکٹر شفقت صاحب نے جو نائٹ پہ جس طرح اکرم مبارک صاحب بھی بتا رہے تھے، جو لیبر روم کے مسائل حل کیے ہیں وہ کچھ کام نہیں تھے. انہوں نے بڑی محنت سے اور بڑی جان فشانی سے کام کیا ہے. میں سب دوستوں کو جو یہاں سے چلے گئے ہیں، اسپیشلی ڈاکٹر حق نواز، انہوں نے وہ پہلے شخص ہیں جہاں ڈینگی سے کام سٹارٹ کیا تھا اور کرونا پہ آ کے ختم کیا ہے. تو ان کو جو انہوں نے کام کیا ہے اور مریضوں کی خدمت کی ہے، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ان پہ کرم ہوگا. سب دوست جو یہاں سے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت مہربانی. تھینک یو سو مچ. تو یہ تھے جناب ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی صاحب، اور اس کے ساتھ ہی میں ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر محمد عظیم صاحب، سینئر میڈیکل اسپیشلسٹ سے. سر کائنڈلی آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ڈاکٹر افضل خان ڈانڈلا صاحب، ریسپیکٹڈ کولیگز، آج کا دن جو ہے ہم ان دوستوں کو الوداع کہہ رہے ہیں اور یہ اپنی نئی منزل پہ روانہ ہو رہے ہیں. ہمیں بہت خوشی بھی ہے کہ انشاءاللہ یہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں محنت کریں گے، اچھے اسپیشلسٹ بن کے پھر آئیں گے اور یہاں بکر کے لوگوں کی خدمت کریں گے. جیسے پہلے ہمارے ایم ایس صاحب ڈاکٹر اکرم مبارک صاحب نے کہا کہ ہم جو بوڑھے لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں، ہم نے کچھ حالات میں کام کیا. ٹھیک ہے، وہ اس وقت شاید ایسے ہی ممکن تھا جیسے ہم کرتے رہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو میڈیکل فیلڈ ہے یہ ایک ڈائنامک فیلڈ ہے. وقت کے ساتھ بہت ساری چینجز بھی آتی ہیں، بہت ساری جو ہے فیسلٹیز بھی اویلیبل ہوتی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ڈیزیزز بھی چینج ہو رہی ہیں. یہ کبھی کسی زمانے میں جب ہم اسٹوڈنٹ تھے یا ہم نے ریزیڈنسی کی، ہم نے کبھی ڈینگی یا کرونا اور اس طرح کی وباؤں کا نام بھی نہیں سنا تھا، اور پھر یہ ہمیں بھگتنا بھی پڑی. تو وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں نئی آتی ہیں، بہت ساری ٹریٹمنٹس نئی آتی ہیں، بہت ساری جو ہے ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز نئی آتی ہیں، اور ڈیفینیٹلی اس کے لیے نئے لوگوں کی، ینگ لوگوں کی، انرجیٹک لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے جو جتنے ینگ ڈاکٹرز ہیں، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ بہت اچھا کام کرتے ہیں جہاں جہاں ان کی ڈیوٹی لگتی ہے. اور ہم جیسے لوگوں کو انہوں نے بہت زیادہ ریلیف دی ہے پچھلے کچھ سالوں میں. تو جو لوگ جو ابھی جا رہے ہیں، جن کا پروگرام میں انڈکشن ہوگی، ان کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد. اور جو لوگ ابھی کوشش کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، میری ان کے لیے بھی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، اور ان کو بھی جو ہے نا یہ اس طرح کے پروگرام میں حصہ لیں اور اپنی ٹریننگ مکمل کریں اور پھر یہاں آ کے لوگوں کی خدمت کریں. باقی بھی سارے لوگوں نے اچھا کام کیا اور میرے ساتھ، لیکن ڈاکٹر حق نواز صاحب کا میں خصوصی ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب ڈینگی شروع ہوا تو اس وقت انہوں نے میرے ساتھ ہی کام کرنا شروع کیا،
اور ماشاءاللہ انہوں نے جس طرح سنبھالا کہ بہت اچھا کام کیا. اور اس کے بعد پھر کووڈ آیا اور اس میں بھی، اور پھر بعد میں ڈاکٹر قمر رضا کے ساتھ مل کے انہوں نے جس طرح کام کیا اور جتنا اچھا یہاں پہ مینج کیا، تو ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے اتنا اچھا کام کیا. ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں اور ان کا لیے نیک تمنائیں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہاں جائیں اللہ تعالیٰ مزید کامیابیاں دیں اور خوش رکھیں. تو میری طرف سے آپ سب دوستوں کو بہت بہت مبارکباد بھی ہو، اور میری آپ دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. بہت شکریہ. آمین ثم آمین. اور اس کے ساتھ ہی میں ملتمس ہوں CEO DHA بکھر جناب ڈاکٹر سلیمان زاہد رو صاحب سے کہ سر آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور ان جاتے ہوئے چہروں کو الوداع بھی کہیں اور ان کو مزید آگے گائیڈ بھی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ڈاکٹر افضل شاہ صاحب، ریسپیکٹیبل MNA، ہمارے کلیگ ڈاکٹر عظیم صاحب، تمام ینگ ڈاکٹر صاحبان، نرسز، میڈیا سے متعلق سب لوگ، MS صاحب، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم. سب سے پہلے تو مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ میرے دوستوں نے جو میرا نام لیا، کسی بھی دوست سے میرا پورا نام نہیں لیا. میں اس پہ بڑا حیران ہو رہا ہوں. بہرحال بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ حضرات کو دیکھ کے. ڈاکٹر صاحب نے اپنا زمانہ سنایا 1994 کا اس ہاسپٹل کا، اور میں یہاں پہ جب آیا تھا ایز اے میڈیکل آفیسر 88 کی بات ہے، 88 یا 89 کے شروع میں. اس وقت ہم 3 ڈاکٹرز ہوتے تھے یہاں پہ فقط پورے ہاسپٹل میں. ایک MS صاحب ہوتے تھے ہمارے. شام کو ہم یہاں ایمرجنسی میں جو پرانا یہ جو ڈینٹل آپ کا یونٹ ہے، یہ ایمرجنسی ہوتی تھی وارڈ، اس کے باہر ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے. ڈاکٹر ساجد صاحب جو یورولوجسٹ ہیں آج کل لاہور میں کسی ہاسپٹل میں پرسوں تشریف لائے تھے، وہ، میں اور ایک ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب ہوتے تھے، ہمارے عبدالحی کے بھائی یا کوئی، وہ آج کل آسٹریلیا میں ہے شاید. وہ ہم 3 ہوتے تھے. ڈاکٹر صادق صاحب ہمارے میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، وہ یہاں رہا کرتے تھے. تو شام کو گرمی ہوتی، ہم کہتے سر کو، سر ہم جا رہے ہیں نہر پہ نہانے کے لیے، گرمی بہت ہے، سر آپ پیچھے کوئی کیس ہے دیکھ لینا. تو کیس ہی نہیں آتا تھا کوئی. پورا جنگل ہوتا تھا جب یہ ہاسپٹل بنا ہے. اور کوئی یہاں رات کو شام کی بات بڑا یعنی ڈر کا سما ہوتا تھا. کوئی مریض نہیں آتا تھا یہاں پہ. سارے رات کو پیشنٹ ہوتا. وارڈ کے اندر بھی ظاہر 2 4 5 7 پیشنٹ پڑے ہوتے تھے. وہ دن ہم نے دیکھے. پھر میں پوسٹ گریجویشن کے لیے چلا گیا BCS کے لیے. اس کے بعد پھر واپس آئے. ہم ایسے سے جب آئے، ہمارے رضوی صاحب تشریف لے آئے. اس کے 2 4 سال میں ہمارے عظیم صاحب تشریف لے آئے. یوں ڈاکٹرز تشریف لاتے رہے. اور سچی بات ہے، اب میں کہا کرتا ہوں زندگی جو ہے وہ موٹر وے نہیں ہے. یہ نا یہ MM روڈ ہے جی، جہاں کھڈے ہوں، جہاں روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کبھی گاڑی تیز چلنے لگتی ہیں، کبھی رک جاتی ہے. تو اسی طرح ہم سب کی زندگی بھی ایسی ہے نا، اس میں یہ مد و جزر آتے رہتے ہیں. بہرحال آج خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ. یہ ہمارے دوست، ہم سوچ بھی سکتے تھے آج یہ سما ہوگا کہ ہر شفٹ میں ہمیں اس طرح ڈاکٹرز ملتے ہیں. اور اس لیے آپ کی تعریف کی بات نہیں، ہم تو، میں سرگودا بھی رہ کے آئے ہوں، وہاں پہ 143 BHUs ہیں. یہاں تو صرف 40 BHUs ہیں نا، وہاں 134 BHUs ہیں. اور 12 وہاں پہ RSS تھے، 9 THQs تھے. اور ٹیچنگ جو DHQ وہ ٹیچنگ ہاسپٹل وہاں پہ. میں یہ ببانگے دوہل کہتا ہوں کہ میرے یہاں کے جو ہمارا ایک انوائرمنٹ بنا ہوا ہے ڈاکٹر صاحبان کا، اور جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے اور جو پیشنٹس کی کیئر ہے، سچی بات ہے، وہ اس کا کوئی یعنی ہم اس کو میچ نہیں کر سکتے، نہ سرگودا سے نہ کسی اور ڈسٹرکٹ سے. ایون بہت سارے ڈسٹرکٹ کے MCO سے ملتا ہوں میں، ان سے میری تبادلہ خیالات ہوتا ہے. میں آپ سب حضرات کو سلیوٹ کرتا ہوں. دیکھو انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں بن سکتے. ہم سے کمیاں اور کوتاہیاں ہمارے اندر ہوں گی، غلطیاں بھی ہم سے ہوں گی، لیکن ریلیٹیو ہم نے سوچنا ہے. ایبسلیوٹ ہمارے یہاں کوئی ٹرم نہیں ہے ہمارے اس میں. تو ڈاکٹر صاحبان ہمارے ماتھے کے جھومر ہیں اور سر کے تاج ہیں. آپ نے ریئلی بہت اچھا کام کیا. آج اس محفل کے حوالے سے عرض کروں، ہمارے ڈاکٹر صاحبان جو تشریف لے جا رہے ہیں، بہت اچھا انہوں نے کام کیا. کرونا ہو چاہے ڈینگی ہو. ڈاکٹر نواز صاحب ریئلی، میں ان سے میں بڑا امپریس ہوں. ینگ ڈاکٹرز میں ہیں یہ. میرے سے جب لیزان ہوا 2020 میں اینڈ پہ آیا ہوں میں
ڈینگی کے حوالے سے ان سے میرا ملاقات ہوتی تھی، بعد میں کورونا میں چلے گئے. ان کے جو ہے گفتگو، لہجہ اور سینئرس کے رسپیکٹ اور جتنے بھی کوالٹیز ہونی چاہیے ان میں وہ کوالٹیز بدرجہ تب موجود تھی. اس کے بعد ایسے ڈاکٹر شفقت صاحب آئے اور ہمارے ماشاء اللہ اور تو دوست جتنے بھی کولیگز ہیں، تو آپ سب حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جو حضرات یہاں سے جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحبان ہمارے یہاں، ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کو جو ہے اپنی دنیا کی بھی اگلی منزلیں ان کے لیے آسان کرے، اور پھر یہاں پہ تشریف لائیں ایک ایکسپرٹ اپنے ٹریننگ لے کے، اور پھر ہمارے لوگوں کے یہاں پہ مستفیض فرمائیں گے. اور اللہ پاک ہم سب کی آخرت کی منزل بھی آسان فرمائے. اس لیے دنیا جو ہے یہ گزرگاہ ہے، یہ گزرگاہ ہے، سچی بات ہے. میں آج بھی صبح بات کر رہا تھا، ہم یہاں سے ختم نہیں ہوں گے. انسان کوئی انسان ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، انتقال ہے، منتقل ہو جائیں گے. عالم ارواح سے ہم ماں کے وطن میں آئے، وہاں سے دنیا کے پیٹ میں آ گئے، یہاں سے پھر ہمیں انتقال ہو جائے گا، قبر میں چلے جائیں گے. پھر آگے کبھی انسان ہمیشہ سے نہیں تھا لیکن ہمیشہ رہے گا، انسان بھی اور جنات بھی. اب اصل یہ ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. کہتے ہیں کہ کون کامیاب شخص ہے، ہوئی یعنی اگر اس کی ڈیفینیشن کہا جائے کہ کامیاب شخص کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن وہ یہ ہے کہ جس کو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. فقط یہ لوگ ہیں کامیاب. تو اللہ ہم سب کو آخرت کی منزل کی تیاری کی توفیق دے. اس کے لیے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے. یہ جو زندگی ہے یعنی سانس آئے تو یہ جہاں، سانس نہ آئے تو اگلا. ہاں جی، اور نہ ہم کو نہ کل کا پتہ نہ پل کا پتہ. ہم سب کو اس کی بھی تیاری کرنے کی توفیق دے. اور یہ جو شعبہ ہمارے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، دو ہی تو علم ہے، علم الادیان اور علم الابدان. علم الادیان جو علماء جس کو ہم کہتے ہیں، جو ہاں جی دین کا علم، اور ایک یہ انسانی جسم کا علم جس کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا. اس انسان کو براہ راست ہم لوگ، چاہے نرسز ہوں، چاہے ڈاکٹر صاحبان ہوں، چاہے اتنے ہمارے پیرامیڈکس ہوں، اس جو ہے اس جسم سے متعلق اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا جو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا. اس لیے ہمیں اس پہ فخر بھی کرنا چاہیے، اللہ کا شکر بھی کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے علم سے اللہ پاک ہمیں نوازا ہے. اور قرآن میں جیسے آتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو جو ہے حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاک ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے دنیا کی منزل بھی آسان فرمائے، آخرت کی منزل آسان. بہت شکریہ. السلام علیکم. جی تو یہ تھے ہمارے CEO DH بکھر جناب سلیمان راؤ صاحب. آواز دے کے دیکھ لو شاید مل ہی جائے، آواز دے کے دیکھ لو شاید مل ہی جائے، وگرنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گاں تو ہے. اس کے ساتھ ہی میں ملتمس ہوں اپنی رسپیکٹڈ AMS جناب ڈاکٹر زاہدہ قیوم ملک صاحبہ سے کہ میڈم کائنڈلی آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور ہاسپٹل کی طرف سے شکریہ کے الفاظ اور ان جاتے ہوئے چہروں کو بھی کچھ واض و نصیحت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Respected senior and junior colleagues, السلام علیکم. مجھ سے پہلے تمام سینئرس نے اور جونیئر ڈاکٹرس نے جو ہے وہ آلموسٹ سب کچھ ہی کہہ دیا ہے. تو میری بیسٹ وشز ہیں اپنے چاروں ڈاکٹرس کے لیے جو جا رہے ہیں، ڈاکٹر حق نواز صاحب کے لیے، ڈاکٹر شفقت، ڈاکٹر خاور اور ڈاکٹر تجمل کے لیے. ان کا جتنا بھی ٹینور یہاں گزرا ہے، یہ سارے ماشاءاللہ بڑے ہارڈ ورکنگ اور ڈیڈیکیٹڈ ڈاکٹرز ہیں، اور میں ان کو بیسٹ وشز جو ہے کہنا چاہوں گی، اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ فیوچر میں جو ہے یہ کامیاب ہو کے لوٹیں اور بکر کی خدمت کریں. بیسٹ وشز فار آل آف یو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا دونوں میں کامیابی عطا کرے. تھینک یو. ویسے ڈاکٹر تجمل جا نہیں رہا، وہ ادھر ہی ہے. اس کا نام ادھر غلطی سے چلا گیا ہے. اس کا نام آیا تھا لیکن اس نے پھر ریفیوز کر دیا ہے. اس کا نام آیا تھا ادھر اپتھمالوجی بہاول پور وکٹوریا میں، تو پھر اس نے کہا کہ نہیں میں تو میو میں جانا چاہتا ہوں کیونکہ میں
किंग ओलियन हूँ तो मैं उधर ही ट्रेनिंग करूँगा, ठीक है। तो वो मैं भी अभी वेटिंग लिस्ट में है। अल्लाह करे अल्लाह हमारा भी ये पेपर पास करे, फिर हम एक साथ ही जहाँ से निकलें। और इसके साथ ही मैं आज के अपने चीफ गेस्ट मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली जनाब डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान डांडला साहब से गुजारिश करूंगा, जो कि आज की महफिल फेयरवेल पार्टी के चीफ गेस्ट हैं, तो उनसे मुल्तमस हूं सर आप स्टेज पर तशरीफ ले आएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब चीफ गेस्ट जनाब डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान डांडला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे हुए मेरे सीनियर कोलीग्स, हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर कमर का और इनके दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस खूबसूरत शाम मुझे यहाँ बुलाया है। मुझे वाकई यहाँ आके खुशी हुई, क्योंकि यहाँ जब ऐसी महफिलों में आते हैं तो हमें भी अपनी जवानी के दिन याद आ जाते हैं। वाकई जैसे डॉक्टर साहबान कह रहे थे, उस वक्त हम चंद लोग थे जो बखर से, जैसे जब हमारी 350 की क्लास थी तो हम 3 लोग थे उसमें। इस हवाले से बखर खुशकिस्मत है कि अब यहाँ पे हमारे बहुत से डॉक्टर्स बखर से ताल्लुक रखते हैं, और फिर जो जहाँ से भी ताल्लुक रखता है तो जब जिस धरती पे आता है, जहाँ काम करता है, उन लोगों की खिदमत करता है, तो वहीं का होके रह जाता है। जैसे डॉक्टर अजीम साहब हैं, ये इतनी इन्होंने बखर के लोगों की खिदमत की है कि किसी तरह से अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। जैसे हमारे सारे सीनियर कोलीग उस वक्त जिस किस्म के हालात थे, उन हालात में लोगों ने काम किया, मेहनत की, पर जब लोग चले जाते हैं उनकी यादें रह जाती हैं, और वही लोग कामयाब होते हैं जिनको उनके जाने के बाद लोग अच्छे अल्फाज से मोहब्बत के साथ याद करें। और जाने वाले कभी भूलते नहीं, दोस्तों को तो बिल्कुल नहीं भूलते, क्योंकि ये जो जवानी की दोस्ती है, रिश्ता है, ये हमेशा सारी जिंदगी कायम रहता है। और वो बकौल एक सराइकी शायर के मोहब्बत एक रीत है रिश्तियां दे रस्ते दी, मोहब्बत एक रीत है रिश्तियां दे रस्ते दी, हयातियां खर्च थी वैंजन नहीं मुमकिन जो खुट पोवे। मोहब्बत एक रीत है रिश्तियां दे रस्ते दी, हयातियां खर्च थी वैंजन नहीं मुमकिन जो खुट पोवे। कोई एक पल भुलावण विच भी कई कई साल लग वैंदन, कोई एक पल भुलावण विच भी कई कई साल लग वैंदन। मोहब्बत कच्चा धागा नहीं जो हिक छुबी ते त्रुट पोवे। बहरहाल अल्लाह ताला तुहाडियां मोहब्बतां कायम रखे एक बै नाल, बखर नाल। तो अल्लाह ताला तुहाकू जिंदगी दे विच कामयाबियां अता करे, और एक अच्छे मकसद वास्ते समझदे पे और वक्त दिले अपनी क्वालिफिकेशन इंप्रूव करके आओ तो वक्त बखर दे लोगों की खिदमत करो, क्योंकि जी खिदमत है इंदा कोई ने मुनबदल को नहीं। वो एक अदीब दा कौल है कि अगर कोई तुहाडे नाल मोहब्बत करे दे तुहाडा भी हक बनदे कि उहदे नाल मोहब्बत करो। अगर कह वजह तो तुम मोहब्बत नहीं कर सकते तो उनकी खिदमत जरूर करो, और अगर कोई तुम्हारी खिदमत करे दे तुहाडे उत्ते फर्ज है कि तुम उनकी खिदमत करो। लेकिन अगर तुम उनकी खिदमत नहीं कर सकते तो कम से कम उहदे नाल मोहब्बत जरूर करो। तो अल्लाह ताला तुहाकू कामयाब करे। एक दफा वक्त मैं सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करे सा, एक डोड़ा भी तो सुना देने कि पल विसरिया नहीं पल प्यार तेरा, पल विसरिया नहीं पल प्यार तेरा, उमें हिक हिक पल परवानी थे,
उमे पीलू हिन उमे जाली हिन उमे लईदा बूर ईमानी थे उमे झोंक ते चौक है बेरींदा उमे टाली अमन अमानी थे तेरे निखर वजण दे बाद पुनल खड़ी पींघ आई तई अरमानी थे। बहरहाल सारे निखरन दी अफसोस भी आंदे दोस्तों हूँ क्योंकि आलम में तुझसे कि हम जिस पे मर रहे हैं वो है बात ही कुछ और। आलम में तुझसे लाख सही तू मगर कहाँ कि हर बंदा अपने आप ही जो आप ही अपनी कमी पूरी कर सकते। तो अल्लाह ताला तो आपको बहुत ज्यादा कामयाबियां देवे। अल्लाह ताला तो आपको इंसानियत की खिदमत करने की तौफीक देवे और अल्लाह ताला सारे बखर को तरक्की देवे मुल्क को तरक्की देवे। मैं एक दफा बात डॉक्टर कमर दा और तमाम इन्हां दी टीम दा शुक्रिया अदा करना बहुत मेहरबानी से। जी सामीन, तो ये थे जनाब डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान डांडला साहब। तो इसके साथ ही मैं जनाब डॉक्टर हक नवाज साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ और जनाब डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान डांडला साहब से अपनी शील्ड वसूल करेंगे। अब इसके साथ ही मैं जनाब डॉक्टर शफकत हुसैन तहीम साहब से गुजारिश करूंगा, एक्स DMS DHQ बखर से मैं गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पे तशरीफ लें और CEO DHA बखर जनाब सलमान राव साहब से अपनी शील्ड वसूल करेंगे। और अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब डॉक्टर नदीम रजा मलिक साहब से कि साहब सुन खाना छोड़ो स्टेज ते अपड़ो। डॉक्टर नदीम रजा मलिक साहब से डॉक्टर खावर बिलाल शील्ड वसूल करेंगे। तो इसके साथ ही हमारी आज की फेयरवेल पार्टी का इख्तिताम हुआ नेक तमन्नाओं और नेक ख्वाहिशात के साथ। डॉक्टर वकार साहब आ वञो खसूसी रिक्वेस्ट है जनाब डॉक्टर अतीक रहमान साहब दी कि तुसा में कोई अपने शब्द बोलो। अतीक रहमान साहब मैनू मजबूर कीते मैं न सदा अतीक रहमान साहब का लोपड़ी मेरा मरीज कोई नहीं देखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम अपने सीनियर का, और हमें भी बड़ी खुशी हो रही है कि डॉक्टर शफकत, डॉक्टर हक नवाज, डॉक्टर तजम्मल और डॉक्टर खावर मेतला साहब जिनका एग्ज़ाम हो गया और इंशाल्लाह ये अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके हमारी बखर की आवाम को बेहतर सर्विस मुहैया करेंगे। शुक्रिया। तो जी नाजरीन मुसामीन, इसके साथ ही आज की फेयरवेल पार्टी का इख्तिताम हुआ। तो जहाँ भी रहे अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।